أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة. لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اس کی خبر تو بس اللہ ہی کے پاس ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور آپ کو اس کی کیا خبر، عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی واقع ہو جائے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی یار پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، تو کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا، اور کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کو کہنا مانا تھا. فاضلونا السبیلا، سو انہوں نے ہم کو سیدھے رستے سے گمراہ کیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو دوہری سزا دیجئے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت کیجئے. اللہ اکبر. کل کے درس میں ازواج نبی، بنات نبی اور مومنوں کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا تھا. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین کی طرف سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات اور پھر قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا. فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں. یہ سوال کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو مومن تھے، صحیح ایمان والے تھے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے. ان کا سوال اس لیے ہوتا تھا تاکہ قیامت کی وہ اور شدت سے تیاری کریں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جواب مرحمت فرما دیتے تھے. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کوئی اتنی خاص نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی. یعنی تیری محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے تو قیامت جب بھی آئے تو تو اللہ کے رسول کے ساتھ محشور ہوگا، اٹھایا جائے گا. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو سوال کرتے تھے، وہ بطور اعتراض کے کرتے تھے. وہ قیامت کے وقوع کے منکر تھے، وہ قیامت کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ اعتراض کرتے تھے، حالانکہ انہیں کئی دفعہ جواب مل گیا. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا جو قطعی اور یقینی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور اس آیت میں بھی قل انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم وہ اللہ ہی کے پاس ہے. لا یجلیها الا لوقتها، وہ آئے گی ضرور اپنے وقت پر.
اور یہ سوال وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کے لیے کرتے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں یا مجھے قیامت کا علم ہے؟ قیامت کی نشانیاں بتائیں، قیامت کے مناظر بتائے، قیامت کی ہولناکی بتائی، اور قیامت کے متعلق پہلی کتابوں کے جو فیصلے تھے وہ سنائے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بطور اعتراض کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے یہ سوال کرتے تھے، تو آپ فرمایا قل انما علمها عند اللہ، سیدھا جواب ہے قیامت آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اس قیامت سے مراد وہ زلزلہ عظیم ہے جو آخر میں آئے گا، جس سے اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، ورنہ قیامت تو جاری ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من مات قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، روح نکلتے ہی جب قبر میں اسے رکھا جاتا ہے عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اگلا جہاں شروع ہو جاتا ہے، وہاں سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب میں اس کے نتیجے کے طور پر جس نے جواب صحیح دیے اس کے لیے وہاں ہی جنت کے مناظر اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس کے جواب صحیح نہیں تھے اس کے لیے جہنم کے مناظر، جہنم کی سزائیں اسے دکھا دی جاتی ہیں، تو قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور آپ کو اس کی کیا خبر کہ عجب نہیں کہ وہ قیامت بالکل قریب ہی ہو۔ لیکن یاد رکھو ان اللہ لعن الکافرین، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، کافر اللہ کی رحمت سے دور ہے، قیامت سے پہلے بھی رحمت سے دور ہیں وہ ملعون ہیں، قیامت کے بعد بھی وہ رحمت سے دور ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اعد لہم سعیرا، آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے، جلانے والی آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، اور پھر وہاں اس میں سے نکلیں گے بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہ کوئی یار پائیں گے وہاں، نہ مددگار پائیں گے، کوئی انہیں نکالنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ میں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہیں اوندے منہ گھسیٹ کر آگ میں پھینکا جائے گا، یقولون، تب دیکھ لیں گے پھر یہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش ہم اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ کی اطاعت ہم نے کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اس عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن اس وقت کا کاش، اس وقت کی حسرت، اس وقت کی آرزو کوئی کام نہیں آئے گی۔ وقالو، پھر بول پڑیں گے یہ سارے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی، اپنے بڑوں کا کہنا مانا، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بہکایا۔ سادت سیادت سے ہے، سردار کو لیڈر کو کہتے ہیں، اور کبراء کبیر سے ہے، بڑے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے وہ آپ کے سیاسی رہنما بھی ہے، آپ کے مذہبی رہنما بھی ہیں۔ سیاسی کو پیچھے چلے ان کی بات مان کر، حالانکہ وہ غلط رستے پہ تھے، تم بھی ان کے پیچھے چل گئے، آئے نعرہ لگایا، جوش دلایا، جنون دلایا، تو ان کے پیچھے ہو گئے، بس ان کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اور یا مذہبی رہنما تھے، آئے ممبر پر بیٹھے، تقریر کی، اور تمہیں یہیں پر بیٹھے بیٹھے جنت کا ٹکٹ دے دیا، ان کے پیچھے چل پڑے، ان کی باتیں مانی، غلط باتیں ان کی مانی، تو ان کے پیچھے پھر سیدھے جہنم میں۔ یا سادتنا و کبراءنا سے مراد گھر کا بڑا بھی ہے، خاندان کا بڑا بھی ہے، قبیلے کا بڑا بھی ہے۔ گھر کا بڑا آدمی غلط کام کا حکم دیتا ہے، غلط رستہ دکھاتا ہے اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، وہ اسی پہ چلتے رہتے ہیں، تو ان کے متعلق بھی وہاں پر وہ شکایت کریں گے، اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹا دیا۔ تو گھر کا جو بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، علاقے کا بڑا ہے، اس کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی وہ کوشش کرے، اطاعت کے راستے پہ لانے کی کوشش کرے، لوگوں کے لیے اچھائی کا راستہ بنائے، اچھائی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرے، ورنہ وہاں پر جتنے متبعین ہیں وہاں کھڑے ہو کر بارگاہ رب ذوالجلال میں کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب،
اللہ ہمیں تو عذاب میں ڈال دیا، ہم نے گناہ کیے تھے، لیکن جو ہمیں غلط رستے پہ چلانے والے تھے آتہم ضعفین، انہیں دگنا عذاب دے، ضعفین 2 گنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر دیجئے، بڑی لعنت کرنا۔ اللہ اکبر۔